الصبا یومن الی عدل حرم بلغ سلامی رودتن فیہ النبی المحترم حامدم و مسلم و مسلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک نام نہاد ملا جس کا نام فاضل چشتی ہے، یہ جو کہ نام بتانا ضروری تھا ورنہ نہ وہ فضل ہے اور نہ وہ چشتی ہے، کیونکہ جو شخص یزید کی اعلانیہ حمایت کر دے اس پر نہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور نہ اس کا سلسلہ عالیہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ یزید کے بارے میں عالم اسلام کی جو رائے ہے وہ آج سے 1300 سال پہلے تک سے لے کر آج تک وہی ہے جو تھی۔ یزید کو گالی کے طور پر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور مسلمان کبھی بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے۔ یزید کا ظلم و ستم جب مسلمانوں پر واضح ہو گیا تو انہوں نے اس کے بعد یزید کے ساتھ نفرت کی اور وہ نفرت آج تک جاری ہے۔ آج بھی کسی مہذب بندے کو یزید کہا جائے تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور کسی گناہگار بندے کو اگر یزید کہہ دیا جائے تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کافر کو بھی یزید کہا جائے تو وہ بھی اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے یزید کا کل ملا کر کردار اور یزید کی عزت جو اس وقت جو لوگوں کے دلوں میں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس تناظر میں یہ یزید کے کردار کو پاکیزہ کہہ دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یزید شراب نہیں پیتا تھا۔ یہ چند لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یزید کیسا تھا۔ البدایہ ون نہایہ میں یہ حدیث امام ابن کثیر نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اول من امتی یبدل سنتی وهو رجل من بنی امیہ یقال له یزید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص میرے دین کو بدلے گا اس کا نام یزید ہوگا، اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ بنو امیہ ہوگا۔ تو اب حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوگی کہ یزید نامی جو بندہ ہے جو قبیلہ بنو امیہ کا ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کو دین کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا، اور اسی وجہ سے امام علی مقام علیہ السلام نے اس کی بیعت نہیں کی اور آپ نے اپنے جان آفرین کے حوالے کر دی، اور ظلم و ستم برداشت کر کے اپنے اولاد، اپنے پیاروں اور اپنے غم گساروں کو اپنے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے یزید کے آپ نے بیعت نہیں کی۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ چشتیوں کا سلطان یہ کہہ رہا ہے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ جو ہے وہ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ مولوی فضل چشتی صاحب فرما رہے ہیں کہ امام پاک نے معاذ اللہ بیعت کر لی۔ یہ صریح گستاخی ہے امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اگر انہوں نے بیعت کرنی ہوتی تو وہ مدینہ چھوڑ کر کربلا نہ جاتے اور اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا شہید ہوتا ہوا نہ دیکھتے۔ شرح قاد نسوی میں امام نسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اطلاق اللعن علیہ، کہ لعنت کا اطلاق کرنا یزید پر جائز ہے۔ کیوں؟ لما انہ کفر حین بقتل الحسین، کہ یزید پلید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے کو قتل کر کے کفر کیا۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ وامر بہ واجازہ ورضی۔ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اس وجہ سے کہ اس نے امام علی مقام علیہ السلام کو قتل کیا اور اس کا حکم بھی دیا، اور اس نے اس عمل کو جائز بھی سمجھا اور وہ اس پر راضی بھی تھا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذالک واحیانۃ علی بیعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں یہ بات مسلم ہے، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یزید جو تھا وہ امام علی مقام علیہ السلام کے قتل پہ راضی بھی تھا اور اس نے اس بات کا حکم بھی دیا، اس پر وہ خوش بھی ہوا، اور اس نے اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بھی کی۔ توہین اہل بیت تو بالاتفاق کفر ہے، تو یزید نے اہانت اہل بیت کا جرم بھی کیا، اس وجہ سے اس نے کفر کیا۔
یہ عقائد نسوی جو ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ بریلی شریف میں، دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہے، جامعہ اشرفیہ میں، جامعہ اشرفیہ رشیدیہ میں، جامعہ سلفیہ میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک معتبر کتاب ہے۔ تو جس نے یہ کتاب پڑھی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یزید جو تھا اس نے کیا کیا تھا، اس کے کارنامے کیا تھے۔ وہ تمام برے کام کرتا تھا کہ جو ایک برے آدمی کو برا بنانے والے ہوتے ہیں۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ روی انہ شرب الخمر و فسق فی دینہ، یہ بھی روایت ہے کہ وہ شراب پیتا تھا اور اس نے اپنے دین میں فسق کیا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ وکیل قد تواتر ان یزید ارسل الجند علی الحسین فقتلوہ، کہ یہ بات تواتر کو پہنچ ہوئی ہے کہ یزید نے امام علی مقام علیہ السلام کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس نے اس لشکر نے امام علی مقام علیہ السلام کو قتل کیا۔ اس لشکر کو بھیجنے والا کون تھا؟ یزید تھا۔ تو یہ کام سارے یزید نے کیے ہیں۔ اور مزید البدایہ و النہایہ میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ راگ رنگ کا متوالا تھا، اور وہ شراب بھی پیتا تھا، اور وہ اپنے پاس دوشیزہ لڑکیوں کو رکھتا تھا، وہ گانے والی لڑکیوں کو رکھتا تھا، وہ خوبصورت لڑکوں کو بھی اپنے پاس رکھتا تھا، اور جو صبح وہ اٹھتا تو شراب سے مخمور ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بندر اپنے پاس رکھتا، بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہناتا، جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شکاری کتے رکھتا تھا۔ تو یہ اس کے شوق تھے جو کسی طور پر ایک خلیفہ راشد کے نہیں ہو سکتے، جو کسی طور پر ایک امیر المومنین کے نہیں ہو سکتے۔ امیر المومنین کا معیار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی تھی، حضرت فاروق اعظم کی زندگی تھی، حضرت عثمان غنی کی زندگی تھی، حضرت مولا علی شیر خدا کی زندگی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین کہلانے کے لائق تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی، مسلمانوں کے دین کی بھی حفاظت کی، مسلمانوں کی دنیا کی بھی حفاظت کی۔ اور یزید کو اس کے یہ کارنامے تھے، اس کو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اور علامہ ابن حجر مکی سوائے کے مورکہ میں فرماتے ہیں کہ یزید کا بیٹا جو ہے اس نے یزید کے مرنے کے بعد جب اس کو خلافت کی پیشکش کی گئی تو اس نے اس موقع پر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ لوگوں، میرے باپ کو مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا، وقد کان غیر آل، وہ اس کا اہل نہیں تھا، نقصت عمرہ، اس کی عمر ختم ہو گئی، اس کی عمر کم ہو گئی، وسارا فی قبرہ ماتوبا بذنوبہ، اور وہ اپنی قبر میں اس پر اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وقد قاتل اطرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تحقیق اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کو شہید کیا۔ وشارب الخمر، اور وہ شراب پیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کعبۃ اللہ کی اس نے اہانت بھی کی۔ اس لیے یزید کے بیٹے نے یہ کہا کہ جس تاج و تخت کی بنیاد خون حسین سے رکھی گئی ہو، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ اور وہ اس تخت کو چھوڑ کر وہ گوشہ تنہائی میں چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو اپنے کمرے میں سے مردہ حالت میں پایا گیا۔ تاریخ یہ تھی اس کے اپنے گھر کی شہادت، یعنی یزید کو اس کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، یہ اس کا بیٹا بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے شرابی ہونے کی وجہ سے، اور اس کے خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی وجہ سے اس پر قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمیہ بالحجارت من السماء، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت کو توڑا اس وقت جب ہمیں اس بات کا خوف ہوا کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو یہ حضور کے صحابہ اس دور میں جو ہستیاں تھیں وہ فرما رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان رجلا ينكح الامهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ یزید جو تھا وہ اپنی سوتیلی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، وہ شراب پیا کرتا تھا اور نماز کو ترک کیا کرتا تھا۔ اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ جس بندے کی ہم نے بیعت کر لی ہے یہ ایسا ظالم ہے، یہ ایسا فاسق و مولن ہے، اس کا کفر، اس کے گناہ کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس کی بیعت کا جو قلادہ تھا وہ اپنے گلے سے اتار دیا۔ اور
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا وَتَقُولُ امیر المومنین، کہ تو امیر المومنین کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کہا ہے۔ وَأَمَرَ بِهِ 20 صَوْتًا، آپ نے فرمایا سیدھے ہو جاؤ، اس کو 20 کوڑے لگائے جائے۔ اس کو 20 کوڑوں کی سزا دی گئی جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یزید کو امیر المومنین کہا۔ اور سوائے مورکہ میں حضرت نے اس کا ایک شعر، کفریہ شعر نقل کیا ہے۔ علامہ بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یزید کہتا تھا فَإِنْ حُرِّمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ احمد فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابن مریم، کہ اے لوگو اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو کوئی بات نہیں، تم کچھ دیر کے لیے عیسائی بن کر شراب پی لو۔ تو یہ اس کا کفریہ شعر تھا، اس کی وجہ سے بھی اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تکمیل الایمان میں حضرت شاہ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ بعض علماء یزید شکی کے بارے میں توقف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد ازاں مسلمان ہو گیا تھا اور وہ امیر تھا اور مسلمانوں کی اطاعت اس پر واجب تھی۔ شیخ فرماتے ہیں نعوذ باللہ من ھذا القول وھذا الاعتقاد، فرماتے ہیں کہ میں اس قول سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس اعتقاد سے بھی کہ یزید ٹھیک ہو گیا تھا یا اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب تھی۔ آپ نے فرمایا وہ فاسق تھا، فاسق مولن تھا، نماز کا تارک تھا، شرابی تھا، اور اس کے علاوہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا جو وہ کفر تک پہنچا ہوا تھا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بعد از قتل امام، اہانت اہل بیت اور مدینہ المنورہ کے رہنے والوں کی اہانت، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی توہین، یہ تمام امور تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ و تابعین کو قتل کروانے کا حکم، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قتل کروانے کا حکم، یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ اس نے نہ توبہ کی تھی اور نہ کسی اور حوالے سے وہ کوئی مخلص تھا، بلکہ وہ لعنتی تھا اور وہ کفر پر پہنچا ہوا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلمات طیبات کے اندر فرماتے ہیں کہ غرضے کے کفر یزید از روایات معتبرہ ثابت می شود، پس از مستحق لعنت است، اگرچہ در لعن گفتن فائدہ نیست، لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ مقتضی آن است۔ وہ فرماتے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غرضے کے یزید کا کفر روایت معتبرہ سے ثابت ہے اور وہ لعنت کا مستحق ہے، اگرچہ اس پر لعنت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنے کے جذبے کے تحت اس بات کا تقاضا ہے کہ یزید پر لعنت کی جائے۔ تفسیر مزری میں مزید قاضی ثناء اللہ پانی پتی سورہ ابراہیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ثم کفر یزید و معہ و قتلوہ حسینا ظلما و کفر یزید بدین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پھر یزید اور اس کے دو ساتھیوں نے کفر کیا کہ انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو ظلم کے ساتھ قتل کیا، اور یزید نے یہ بھی کفر کیا کہ اس نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اس لحاظ سے وہ کافر تھا۔ اور مکتوبات شریف میں امام ربانی شیخ احمد سرندی مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کارے کے آن بدبخت کردہ ہیچ کافر فرہنگ نہ کند، جو کام اس بدبخت کافر نے کیے وہ کوئی فرنگی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ اور نور الابصار کے اندر اور تاریخ تبری کے اندر حضرت بی بی سیدہ سکینہ پاک سلام اللہ علیہا کا یہ قول مبارک بھی موجود ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں جب آپ نے یزید کے ظلم و ستم کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ما رأیت کافرا باللہ خیر من یزید، آپ نے فرمایا کہ میں نے یزید سے اچھا کافر کائنات کے چہرے پر کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا نے بھی یزید کے کفر کا قول فرمایا تھا، اور اس پر میں نے کسی زمانے میں یہ کلام لکھا تھا کہ تھے کفر پر یزیدی سبی، ظاہر تھی ان کی پلیدی بھی، ان کے کفر پر مفتی جی، زینب کا فتویٰ کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین پاک کا غلام دونوں جہانوں میں رکھے۔